السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں۔ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور آپ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کم و بیش آپ کی عمر 6 سال تھی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو سرزمین کربلا کے اندر آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جب انسان احادیث کا مطالعہ کرتا ہے اور ساتھ قرآن مقدس کو پڑھتا ہے تو انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا ادب
ہر صاحب ایمان پر لازم اور فرض ہے۔ جو بھی ان میں سے کسی کی شان میں تنقیص کرے وہ آدمی، میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایمان اور اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے سب سے اول نمبر پر اگر کردار ادا کیا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ اگر درمیان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام کو بالکل نکال دیا جائے تو آپ کے پاس نہ اسلام صحیح پہنچا ہے نہ ایمان صحیح پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہر صحابی کا مقام ایک الگ ہی ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی عزت، ان کی شان ایک اپنی ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر ان کی شان بیان فرمائی ہے، ان کا مقام بیان فرمایا ہے۔ آپ صرف اس حدیث سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اللہ کی پناہ کے اندر ان دونوں شہزادوں کو دیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے اور نظر بد سے خاص طور پر اللہ رب العالمین آپ کو بچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اس دعا کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر ان کلمات کے ذریعے دیتا ہوں، من کل شیطان وہامہ، شیطان سے اور ہر بلا سے، اور پھر فرمایا ومن کل عین لامہ، ہر نظر لگانے والی آنکھ سے میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اللہ کی پناہ کے اندر ان کو دیا کرتے تھے۔ تو آج ہم دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کن کی پناہ کے اندر دیتے ہیں، کون سے کلمات ہمیں یاد ہے کہ ہم ان کلمات کے ذریعے اپنے بچوں کو پناہ کے اندر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، سیدہ صفیہ بنت شیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ چادر سیاہ رنگ کی چادر تھی اور اس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین فرماتی ہیں، فجاء الحسن بن علی فادخلوا، حسن بن علی آئے، اللہ کے نبی نے اس چادر کے اندر ان کو داخل فرما لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حضرت حسین آ گئے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی ان کے ساتھ چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، آپ نے ان کو بھی ان کے ساتھ اس چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی فادخلوا، پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بے شک اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے۔ اہل البیت یہ گھر والے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ رب العالمین ان کو خوب پاک فرما دے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے؟ پیار ہے، محبت ہے، لیکن یقین جانیے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 بہنیں اور بھی تھی سگی، 3 بہنیں اور بھی تھی سگی، 2 بھائی بھی تھے، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بتائیے ذرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، اور سیدہ رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت زینب اور حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، یہ 6 کس سے تھے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ ان کے نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کے ساتھ کیا عداوت ہے؟ یہ کون سا پیار ہے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ ایک بہن کا نام لے لیا جائے اور باقی 3 کو؟ کیا یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں نہیں تھیں؟ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے بطن سے نہیں تھی اور باقی 3 بہنیں ان کے بطن سے نہیں تھیں؟ اور وہ 3 بہنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ اگر مانتے ہو کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، وہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے، پھر جس طرح پیار سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہے، حضرت زینب کے ساتھ، ام کلثوم کے ساتھ، حضرت رقیہ کے ساتھ بھی پیار کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ وہ بھی اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ پیار نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، لاکھ دعوے کرو محبت کے، تم محبت سے خالی ہو، تمہارے دل کے اندر ان کا بغض تو ہو سکتا ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ وگرنہ جن کے دل میں محبت ہے وہ سب کے نام لیں گے، وہ ہر ایک کو مانیں گے، ہر ایک کے لیے کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو سنیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی طرف سے عقیقہ کیا اور ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گردی لگائی، اور پھر دیکھیے جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْءٍ، کہ یہ جو عبید اللہ بن زیاد ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہنے لگا، ان کے حسن کے بارے میں، خوبصورتی کے بارے میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کانا اشباہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حسین تو وہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہے جس کی مشابہت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اتنا پیار، اتنی محبت کہ اللہ رب العالمین نے ان کو شفیع پیغمبر بنا دیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر ان کی شبیہ بنائی جاتی ہے، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ان کی شبیہ بنائی جائے اور پھر ان کی شبیہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے؟ یہ کون سا اسلام اجازت دیتا ہے؟ آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے، اور پھر آگے دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الى وجہہ وشعرہ فلینظر الى الحسن بن علی
جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر مشابہت دیکھوں، چہرے کی مشابہت دیکھوں، بالوں کی مشابہت دیکھوں، تو حضرت علی فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ حسن ابن علی کو دیکھ لے۔ چہرہ آپ کا، بال آپ کے، گردن آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہے۔ پھر کہتے ہیں من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الى کعبہ خلقا فلینظر الی الحسین بن علی، گردن سے لے کر پاؤں کی چملی تک جو دیکھنا چاہتا ہے نبی پاک کی مشابہت، تو وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اس سے بڑا کوئی پیار ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی شان ہو سکتی ہے؟ آگے ایک اور سنیو، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں انہم قد خرجوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى طعام دعوا له، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دی گئی کھانے کی، کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ایک گلی کے اندر کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، اللہ کے نبی سب سے آگے نکل گئے، فبسط یدہ، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے، فجعل الغلام یفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، دوڑنے شروع کر دیا، آپ نے اپنے ہاتھ آگے پہلا نکالے ہوئے ہیں، آپ ان کو ہنسا رہے ہیں، وہ حسرت سے آگے دوڑ رہے ہیں، حتیٰ اخذہم، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، فجعل احدى يديه تحت ذقنهم والاخرى في فأس راسهم، کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رکھ لیا اور دوسرا سر کے پیچھے رکھ لیا، جب پکڑ لیا پیچھے سے فقبلہ، پھر آپ نے بوسہ دیا۔ آج ہمارا بھی یہی انداز ہے نا، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں تو باپ گھر میں داخل ہو یا گھر میں ہے، بچے کو دل کر رہا ہے پیار کرنے کو، بچہ بھاگے گا آگے، باپ پیچھے بھاگے گا، اس کو پکڑے گا اور پھر اسی انداز کے اندر پکڑ کے کیا کرے گا، اس کا بوسہ لے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا اور پھر کیا فرمایا، حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ محدثین کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ احب اللہ من احب حسنا، اللہ اس بندے سے محبت کرے جو حضرت حسین سے محبت کرے، اس لیے حسین صبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواس ہے۔ وہ یاد کرے موقع جب اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت حسین بھی آ رہے ہیں، حسن بھی آ رہے ہیں، دونوں نے ایک سرخ رنگ کا اپنا جبہ پہنا ہوا ہے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے اپنا خطبہ روک دیا، گفتگو روک دی، ممبر سے نیچے اترے، دونوں کو اٹھا کر لے آئے، اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ نے بالکل سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک یہ تمہاری اولاد اور مال تمہاری آزمائش ہے۔ فرمایا کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں میں نے دیکھا کہ یہ گر رہے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی گفتگو اپنا خطبہ روک کر ان کو اٹھا لیا۔ آج لوگ صرف کیا کرتے ہیں، ان کو آڑ بنا کے باقی صحابہ کرام کا رد کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھو، اگر کہتے ہو تو نہیں مانتے، ان کی رشتہ داریاں تو دیکھو نا، ان کی رشتہ داریاں تو دیکھو نا، انکار تو کرتے ہو۔ حضرت عمر فاروق کا انکار کرتے ہیں، کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کن سے کیا؟ سیدنا عمر فاروق سے کیا۔ اگر اتنی عداوت تھی، اتنا بغض تھا، تو پھر بتائیے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق سے کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟
اور پھر اگر اتنی عداوت تھی، اتنا بغض تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، ان کے بعد شادی کی، بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا محمد، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا ابو بکر، تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عمر، چوتھا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا کیا؟ عثمان۔ آگے حضرت حسین کے بیٹے دیکھو، حضرت حسن کے بیٹے دیکھو، ان کے نام پر ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ان کے ساتھ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیے اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پر کیوں رکھے ہیں؟ کیوں رکھے؟ آپ میں سے مجھے کوئی بندہ بتائے جس کو کسی کے ساتھ دشمنی ہو، وہ اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ مجھے تو اس سے بڑی نفرت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نفرت کا معاملہ نہیں ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کی شان کا انکار نہیں کرتے، اور ہم یہ اعلان کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ کسی صحابی کی شان کے اندر گستاخی کرنے کے بعد کی بات ہے، گستاخی کے الفاظ کہنا بعد کی بات ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر ابھی سوچتا ہے کہ میں نے ان کی گستاخی کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے وہ بھی خارج ہے، دائرہ اسلام سے وہ بھی خارج ہے، کیونکہ اسلام ہم تک پہنچا ہے تو ان کی بدولت، ایمان ہم تک پہنچا ہے تو ان کی دولت، شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، ان کی عزت بڑی ہے، ان کا احترام بڑا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ یہ حسن و حسین دونوں یہ میرے دنیا کے اندر پھول ہیں۔ اور کہیں میرے نبی فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ تو ان کے بارے میں فرمایا نا، میں نے پہلے حدیث یہ بھی بتائی تھی، آپ نے فرمایا بوڑھے، جو بوڑھے جنتی ہوں گے ان جنتیوں کے سردار کون ہیں؟ سیدہ اہل اہل الجنہ۔ بوڑھے جنتیوں کے سردار کون ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر بوڑھوں کے سردار وہ ہیں اور نوجوانوں کے سردار یہ ہیں۔ پیار دیکھو، محبت دیکھو، وہی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، نبوت والی ہے، رسالت والی ہے، دو کو کہتی ہے کہ یہ نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، اسی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ بغض کیوں ہے؟ ان کے ساتھ بغض کیوں ہے؟ وہ بھی الفاظ تو اسی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، وہی والی زبان ہے، وہی قرآن پڑھنے والی زبان ہے، وہی اللہ کی بولنے والی زبان ہے جو اللہ کہتے ہیں۔ تو پھر یہ پیار اور محبت کس چیز کا ہے؟ یہ کیسے آپ نے تفریق کی ہوئی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہر صحابی کے ساتھ پیار ہے، ہر کے ساتھ محبت ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار اور محبت اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ ایک الگ ہی ہے۔ اگر اس ٹاپک کو آدمی لے لے تو اس کے لیے کچھ جمعے چاہیے، کچھ وقت چاہیے، پھر آدمی کو پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا ہے، اور پھر تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، صحابیات ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، محدثین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، وگرنہ ایسے باتیں کرنے سے پتہ نہیں چل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عزت سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ 10 تاریخ کی روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جو آدمی یہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور جو ہم نے اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنا ہے وہ صرف یہودیوں کی مخالفت کے لیے یہ رکھنا ہے کہ وہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. تو جن کو ان کے ساتھ پیار ہے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ آپ کی تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہوئے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے گا، کیونکہ صحیح طریقہ یہی ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے آج کل کے اس معاشرے کے اندر دور کے اندر وہ سارے من گھڑت ہیں. 10 محرم الحرام کو قبرستان جایا جاتا ہے، قبر کی لپائی کی جاتی ہے، اوپر دالیں ڈالی جاتی ہیں، اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نظر و نیاز تقسیم کی جاتی ہے. یاد رکھو اللہ رب العالمین کا قرآن گواہ ہے. 3 مقامات دوسرے پارے کے اندر، چھٹے پارے کے اندر، 14ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی چیز ہے، وہ بالکل حرام ہے. حتیٰ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی ہوگی تو وہ بھی حرام ہوگی. کیوں؟ وہ اللہ کے نام کی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ایک تو اس چیز سے بچیں، آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں کوئی چیز تقسیم کرے وہ مت کھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان دنوں کے اندر اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ یہ اللہ کے نام کی ہے تو ان دنوں کے اندر وہ بھی نہیں کھانی. کیوں؟ اس کی مشابہت ہے دوسروں کے ساتھ. اس کو اللہ کے نام پر تقسیم کرنے کے لیے باقی دن نظر نہیں آتے، یہ صرف 8 9 10 11 محرم اس کو نظر آتا ہے. تو ہم نے یہ کام بھی نہیں کرنا. اور پھر خصوصی طور پر ہم نے ایسے بھی نہیں کرنا کہ ہم بھی ان کی دیکھی دیکھی کے اندر ہم بھی اپنے گھروں کے اندر پکا کر تقسیم کرنا شروع کر دیں. یہ بھی ناجائز ہوگا. اپنے لیے پکائیں کھائیں، کوئی حرج نہیں، جو مرضی پکائے کھائیں، لیکن تقسیم کرنے کی نیت سے مت. اور پھر اسی طرح جب اسلام آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آج کل لوگ بڑے فتوے لگاتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ آزاد مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی تھی نا اس نے سوچا اور کچھ عرصے کے بعد وہ اسلام لایا، لیکن جب میں نے صدیق اکبر کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی ہے انہوں نے بلا سوچے بغیر تاخیر کے اسلام قبول کیا. اور پھر ان کی دعوت پر بیک وقت 5 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام لائے. اور وہ صحابہ کرام بھی عشرہ مبشرہ کے اندر موجود ہیں. اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خاص طور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابیت ان کی قرآن سے ثابت ہے. جب غار کے اندر تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج لوگ اس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. صدیق اکبر کو کہا جاتا ہے کافر ہے. میرے بھائیوں یاد رکھنا جن کو تم کافر کہتے ہو آج ان کی بدولت یہ دنیا تمہیں بتلا رہی ہے کہ لعنتی تم ہی ہو سکتی ہو، ان کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی. آپ دیکھو ہر بندہ لعنت کر رہا ہے، ہر آدمی لعنت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، غار کے اندر رہنے والے ہیں، وہ ہجرت کا سفر طے کرنے والے ہیں، جنگل کے اندر چلنے والے ہیں، اور غار کے اندر سب سے پہلے داخل ہو کر اس کو صاف کرنے والے ہیں کہیں معبود کو کوئی تکلیف دہ چیز ڈس نہ جائے. جس کا یہ مقام ہو جو یہ کام کرے آج اس کے اوپر فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ وہ کافر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ ایسے لوگ جو اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں اور پھر ان کو
جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ان کے خلاف احتجاج کرنے والے کو پھر کیا کہیں گے؟ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ اب فرقہ واریت نظر نہیں آ رہی، اب سب کی زبانیں بند ہو چکی ہیں، میڈیا بالکل خاموش ہو چکا ہے۔ کیا ان کو صدیق اکبر کے ساتھ محبت نہیں ہے؟ اب پتہ چل رہا ہے کس کس کو محبت ہے۔ جس کو محبت ہے وہ بول رہا ہے، اور جس کو محبت نہیں ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ کھائیں گے، ان کے ساتھ تمہاری تصویریں شیئر ہوگی، تم نے قانونی کارروائی ان کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ پورے ملک کے اندر اس بندے کے خلاف آصف علوی جو ذاکر ہے، جس نے اسلام آباد کی سرزمین پر یہ الفاظ کہے ہیں، ساری دنیا خاموش ہے، اسلام آباد کی انتظامیہ خاموش ہے، ہماری حکومت بھی خاموش ہے، کوئی گرفتاری نہیں کر رہی۔ اب رات کی خبر آئی ہے، جھوٹی ہے یا بہتر سچی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کہ اس کو لندن پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ رات کی خبر ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں FIR بھی درج ہو چکی ہے، اور تم دنیا کے مجرم کو پکڑنے کے لیے اتنا شور کرتے ہو کہ وہ چور ہے جس نے صدیق اکبر کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس سے بڑا لعنتی کون ہو سکتا ہے؟ اس کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اس کے لیے قانون کہاں ہے تمہارا؟ کہاں ہے تمہاری زبانیں؟ کیا تم اس کو گرفتار کر کے وہاں سے نہیں لا سکتے؟ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو وہاں سے گرفتار کر کے لایا جائے اور پاکستان کے اندر اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہے ہاتھ کھڑا کریں، جو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ انشاءاللہ کیوں؟ یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر صحابہ پر آج یہ کہا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں کل تو کوئی صحابی بھی نہیں بچے گا، اس کو بھی یہ کہہ دیں گے۔ آج اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا، ہم نے اپنی آواز کو بلند نہ کیا، تو میرے بھائیوں یہ آئندہ وقت آئے گا، آپ کا کوئی صحابی نہیں بچے گا، یہ جس طرح مرضی کہتے رہیں گے۔ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اور بھی جتنے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے ہی ایسے ہیں، جتنے لوگ اور ایسے ہیں ان کو سزا دی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، چاہے وہ ہمارے اندر ہیں ان کو بھی گرفتار کرو، ان کے اندر ہیں ان کو بھی گرفتار کرو اور ان کو سزا دو، تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی غلیظ زبان صحابہ کرام کے خلاف مت استعمال ہو۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر ان کی شان اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ایک خاص اعلان ہے، وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے تقریباً 1 ماہ کے بعد مسجد کے لیے نئی قالینیں لانی ہیں، تو وہ تقریباً 2-2.25 لاکھ کا خرچہ ہے۔ تو اس کے لیے بھائی جتنا جو ہے وہ دل کھول کر تعاون کریں، وہ بعد میں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں، جیسے جس کے پاس ابھی ہے وہ ابھی جمع کروا دے، جو بعد میں دینا چاہتا ہے وہ بعد میں دے دے۔ تو یہ لازمی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہی صدقہ جاری ہے، یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ثواب آپ کا ضائع نہیں ہو جائے، یہ آپ کے پیچھے جاتا ہی رہے گا، آپ کو ملتا ہی رہے گا۔ جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ ویسے بھی ماشاءاللہ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن یہ لازمی ہے، ضروری ہے، ہر بھائی جو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے وہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ جتنے ہمارے بھائی مسلمان بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو شفا تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان کو معاف فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہیں عذاب قبر سے بچائے، انہیں عذاب جہنم سے بچائے، انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے یا اللہ ان کو نیک اور صالح فرما، یا اللہ جو اولاد سے خالی ہیں یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو تو نے بیٹے عطا کی ہیں یا اللہ ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما، اے اللہ جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں یا اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما، یا اللہ
جتنے ہمارے بھائی اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، کہا ہے نہیں کہا، یا اللہ سب کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ وسعت عطا فرما، یا اللہ حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شیاطین کی طرف سے جو بندشیں ہیں یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمارے اس مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کو بھی معاف فرما، یا اللہ درگزر فرما، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا، یا اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ادعوا اللہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واعز واجل واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔